عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم عبادات میں اپنا نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں آئے گا اذان۔ اور ہم نے کل اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کلمہ شہادت، تو آج جو ہے ہمارا دوسرا ارکان اسلام پڑھیں گے جو عبادات میں آتا ہے اذان۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اذان کا تعارف، پھر اذان کی فضیلت اور اہمیت، اور اس کے آگے اور بھی 3-4 چیزیں دیکھیں گے، اذان کے آداب اور پھر حدیث آیت کے ترجمے۔ اذان کا تعارف۔ اذان نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں۔ اذان نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں۔ اذان کے معنی، لفظی معنی خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا ہے۔ اسلام میں اذان سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ روزانہ 5 فرض نمازوں اور نماز جمعہ سے پہلے اذان دینا ضروری ہے۔ جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں۔ اب بچوں ہم اس کی تھوڑی تفصیل میں دیکھیں گے کہ اذان کا تعارف کیا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اذان دیتا ہے، جو بھی شخص اذان دے رہا ہوگا، ایک تو اسے مؤذن کہتے ہیں۔ یہ آپ نے یہاں رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کے پیچھے مشق میں بھی آئے گا، اس لیے میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے تاکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں کیا امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں۔ اور اذان جو ہے نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب اذان ہم دیتے ہیں مسجد میں، آپ نے سنا ہے ارد گرد ہمارے مسجدیں ہیں، اور اس مسجد میں اذان دی جاتی ہے، جو اذان دے رہا ہوتا ہے اس کو ہم مؤذن کہتے ہیں۔ اور اذان دینے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو پکاریں، مطلب کہ وہ اذان سنیں اور لوگ آئیں نماز پڑھنے مسجد میں۔ اور جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، جو لڑکیاں ہیں وہ نہیں مسجد میں جا سکتی، وہ اذان سن کر گھر میں نماز پڑھیں۔ اور جو میل ہوتے ہیں، مرد، جینٹس اس کو آپ کہتے ہیں، بوائز ہوتے ہیں، وہ بچوں جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، وہ چل کے نہیں جا سکتا، تو وہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نماز جو ہے نا بچوں، زیادہ مسجد میں پڑھنے کا ثواب ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں پڑھنی چاہیے یا مسجد میں، تو مسجد میں پڑھنی چاہیے، اسپیشلی بوائز کو، مردوں کو، کیونکہ وہاں پہ زیادہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ پھر آگے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اذان کے لفظی معنی کیا ہے۔ لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ اطلاع دینا اور خبردار کرنا۔ اطلاع دینا سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اذان دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں، آپ کو پتہ ہے نا، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، عصر، مغرب، عشاء، ظہر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو سیکوینس میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہوتی ہے فجر، پھر ظہر ہوتی ہے، پھر عصر ہوتی ہے، پھر مغرب ہوتی ہے، پھر عشاء ہوتی ہے۔ ان کے ٹائم مقرر ہیں، ایک دوپہر کو ہوتی ہے، ایک صبح ہوتی ہے، ایک رات ہوتی ہے، ایک شام ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس لیے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اطلاع دینا، خبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اذان دیتے ہیں تو لوگ اکثر دیکھیں جو فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے اذان کی، تو ہمیں پتہ لگتا ہے اب صبح ہو رہی ہے، صبح ہونے والی ہے، تو فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے خبر دینا ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، جو سو رہے ہیں وہ اٹھیں، وضو کریں اور نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔
پھر آگے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں اب اذان کا کیا مطلب ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں اذان سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. جو ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس طرح 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور کوئی صبح ہوتی ہے, کوئی دوپہر ہوتی ہے, کوئی شام ہوتی ہے, تو اطلاع دینا ہوتا ہے, خبردار کرنا ہوتا ہے ان کو, مطلب پیغام, ایک طرح سے پیغام دینا ہو گیا کہ ہم اذان دیتے ہیں, بندوں کو کہتے ہیں کہ اب اذان ہوگی ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تو تم لوگ وضو کرو اور نماز پڑھنے کی طرف آؤ. جو عورتیں ہیں وہ گھر میں پڑھیں اور جو مرد ہیں وہ مسجد میں جا کے پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے بچوں یاد رکھنا ہے. اور آگے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ روزانہ 5 فرض نمازوں, مطلب جو ہم دن میں 5 نماز پڑھتے ہیں, جس میں آتا ہے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں اور نماز جمعہ. اب نماز جمعہ سے مراد ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ جمعے کی جو اذان ہوتی ہے, جو ہم نماز پڑھتے ہیں جس کو ہم ظہر کہتے ہیں, وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ سے پہلے اذان دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ پہلے پیراگراف میں سب سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اذان نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں. پھر انہوں نے آگے بتایا ہے کہ اذان کے لفظی معنی کیا ہے. پھر انہوں نے بتایا اسلام میں اس سے کیا مراد ہے. پھر انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہم روزانہ 5 وقت نماز فرض پڑھتے ہیں اور جو جمعے سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے اذان دینا ضروری ہے. اور انہوں نے کہا جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں. تو بچوں یہ آپ نے پہلا پیراگراف میں یہ باتیں یاد رکھنی ہیں. اب ہم دوسرے پیراگراف میں آئیں گے, اذان کی فضیلت اور اہمیت میں. اذان کی فضیلت و اہمیت. تو بچوں ہم سب سے پہلے یہی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دینے کا حکم دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کافی بلند اور خوبصورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر نماز سے پہلے اذان دینے کی ذمہ داری دی. یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے پہلے مؤذن کا مرتبہ ملا. اسی دن سے اذان کا نظام قائم ہے. اب بچوں ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے, جس میں وہ دیکھیں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دینے کا حکم دیا. اور پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی آواز کافی بلند مطلب اونچی اور خوبصورت تھی. خوبصورت کا معنی ہے کہ سریلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر نماز سے پہلے اذان دینے کی ذمہ داری دی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری دی, اذان دینے کا حکم دیا. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ذمہ داری دے دی کہ آپ نے ہر نماز سے پہلے اذان دینی ہے. اور یوں جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن کا مرتبہ ملا. مطلب اسلام کے پہلے, میں انڈرلائن کر رہی ہوں, اسلام کے پہلے مؤذن کا مرتبہ ملا. میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ مؤذن کسے کہتے ہیں, جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مؤذن کا مرتبہ دیا ہے, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دے دیا کہ آپ نے ہر نماز سے پہلے اذان دینی ہے. تو جو اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں. تو اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مرتبہ مل گیا کہ وہ مؤذن کہلانے کے حقدار ہو گئے. پھر اس دن سے اذان کا نظام قائم ہوا. پھر آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ اذان میں لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے. اذان کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کا بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی اہمیت و فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے. اور بچوں ہمیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں, مطلب جب اذان ہوتی ہے تو سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو نماز پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم کامیابی کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے, ہمیں بھلائی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے. اذان کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کا بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی اہمیت و فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کا ذکر قرآن و مجید میں بھی ملتا ہے, کہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے بھی آیت اپنی اور صورت آگی. جس طرح انہوں نے ہمیں نیچے بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اذان کا یوں ذکر کیا گیا, وَإِذَا أَنَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. اب ترجمہ ہے اس کا, اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو. وہ ہمیں ادھر یہ کہہ رہے ہیں, بچوں میں اس کی تھوڑی تفصیل دیکھیں گے کہ جب لوگ
نماز پڑھتے ہیں، مطلب کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنی دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں کے مطابق ہم زندگی اپنی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی گزارنا ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے بچوں، ہمیشہ بے شک آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں کہ نماز جب ہم پڑھنی ہے، جب اذان ہونی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، نہیں، 10 سے 15 منٹ یا 5 منٹ بعد ہم سب کو چاہیے کہ ہم وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اور بچوں نماز ہم ایسے ہی نہیں پڑھتے کہ بس سوئے سوئے اٹھے، نہیں، آگے ہم نماز کے آداب بھی پڑھیں گے۔ نماز کے آداب میں دیکھیں یہ آتا ہے کہ ایک تو ہم نے سب سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے نماز پڑھنے سے پہلے کوئی چیز کھانی نہیں ہوتی، مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کھانا کھایا ہوا ہے یا کوئی میٹھا آئس کریم کھا رہے تھے، کوئی چپس لانٹی کھا رہے تھے تو بس اٹھ کے ہم نماز پڑھنے لگ جائیں، نہیں۔ اور جو گرلز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنا پورا مطلب جسم ڈھانپنا ہوتا ہے، آپ کے کوئی بال نظر نہ آئیں، آپ کے بازو نظر نہ آئیں، مطلب آپ فل کور ہو، آپ نے فل پجامہ پہنا ہو، فل شرٹ پہنی ہوئی ہو، اور اپنا سر پورا دوپٹے سے کور کیا ہو، بال نہ نظر آ رہے ہوں۔ یہ سب جو ہے ہم نماز پڑھنے کے آداب میں آتا ہے، اور ہماری جو کنسنٹریشن ہے جو وہ صرف نماز پہ ہو، مطلب کہ قبلے کی طرف ہو، ہماری جو ہم جا نماز پہ نماز پڑھیں اس کی طرف ہو، یہ نہیں کہ ہم کہیں لیفٹ دیکھ رہے ہیں، کہیں رائٹ دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ہم کسی سے بات کرنے لگ جائیں، یا نماز پڑھتے پڑھتے ہم کسی کی بات سننے لگ جائیں یا کسی کی جواب دینے لگ جائیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے یہ دیکھیں پڑھیں گے بھی تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اذان کے آداب میں ادھر کچھ لکھے ہیں، تو کچھ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں وربلی، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اصل میں نماز اور اذان جو ہے اس کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اذان مؤذن دیتا ہے، اور جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا ہے آپ کو یہ آداب ہیں، یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اور نماز پوری یاد کی جاتی ہے، یہ آپ سب بچوں کو پتہ ہوگا۔ تو بچوں آپ نے یہ عادت اپنانی ہے کہ آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، پہلے 1 پڑھنے کی روٹین بنائیں، پھر 2 پڑھنے کی روٹین بنائیں، پھر 3، پھر 4، پھر 5، اس طرح، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مؤذن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مطلب مؤذن کے بارے میں ایک انہوں نے ہمیں حدیث دی ہے، اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے کہ قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بچوں ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت آنی ہے، اور اس دن ہم سب کے جو اعمال نامے اس کا حساب ہوگا، جس کے اچھی نیکیاں ہوں گی، اچھے مال ہوں گے، زیادہ نیک مال ہوں گے، جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو برے مال ہوں گے جن کے وہ دوزخ میں جائیں گے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مؤذن ہوگا، مطلب جس نے اذان دی ہوگی نماز کے لیے، تو قیامت کے دن جو مؤذن ہوں گے وہ سب اٹھیں گے، اور ان کا جو مرتبہ ہوگا، انہوں نے ایک تشبیہ یہاں دی ہے کہ گردنیں، یہ مطلب تشبیہ انہوں نے دی ہے کہ وہ سب سے بلند ہوں گے، مطلب وہ سب سے آگے ہوں گے، وہ سب سے اونچے ہمیں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مؤذن کو انہوں نے ایک مقام دیا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ میں سے جو بوائز ہیں بڑے ہو کر وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ وہ پہلے اذان یاد کریں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مسجد میں آپ اذان دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی یہی ہے کہ بچوں ہر چیز محنت مانگتی ہے اور پریکٹس مانگتی ہے، تو آپ کو کچھ دن پہلے پریکٹس کریں، بڑے ہو کے جب آپ آ جائیں گے 7، 8 میں یا 9، 10 میں تو آپ دے سکتے ہیں۔ تو آپ میں سے بھی بچوں ضرور کوئی جس کو شوق ہے یا جس کا دل کرتا ہوگا وہ دے سکتا ہے، تو آپ کو بھی پھر مؤذن ہونے کا درجہ دیا جائے گا، اور پھر آپ بھی ان میں جو ہیں شامل ہو جائیں گے۔ پھر آگے ہے اسلام نے ان لوگوں کو خوش نصیب قرار دیا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس لائن کا کیا مطلب ہے بچوں؟ کہ اسلام نے ان لوگوں کو خوش نصیب قرار دیا ہے، مطلب کہ انہیں خوش نصیب کہا گیا ہے جو مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ اب آباد سے مراد ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بچوں جو مسجد بناتے ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں آپ نے سنا ہوگا جو اکثر ہم سے ڈونیشن مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ڈونیٹ کر دیں، پیسے دے دیں، یا کوئی بھی وہاں پہ جس طرح جائے نماز رکھوا دیں، قرآن مجید رکھوا دیں، کوئی پانی کا انتظام کر دیں، کیونکہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ باتھ روم بھی بنا ہوتا ہے، وہاں پہ قرآن مجید بھی پڑھا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک جگہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے جہاں پہ ہم نماز سے پہلے وضو کرنے کی جگہ بھی بنائی ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک الگ سی جگہ ہوتی ہے بچوں جہاں پہ مؤذن اذان دیتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی آپ کا ہو ایسا تجربہ دیکھنے کا مسجد تو آپ ضرور دیکھیے گا اندر سے، بے شک گرلز ہوں یا بوائز ہوں، ضرور دیکھیے گا. تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ الگ الگ جیسے جگہ ہے قرآن مجید کی، اور مؤذن جہاں پہ اذان دیتا ہے وہ الگ جگہ ہے. پھر جہاں پہ وضو جو لوگ گھر سے نہیں کر کے آتے، جو وہاں پہ کرتے ہیں، کوئی راستے میں آ رہا ہے، کوئی کہیں ڈائریکٹ آ رہا ہے، کوئی گھر سے نہیں آ رہا، مطلب مختلف لوگ ہوتے ہیں نا، ضروری تو نہیں ہر کوئی گھر سے ہی جا رہا ہو مسجد، کوئی کہیں سے آ رہا ہو، کوئی کہیں سے آ رہا ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ الگ الگ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم سے وہ ڈونیشن مانگتے ہیں کہ بے شک آپ پانی لگوا دیں، آپ کوئی جائے نماز رکھ دیں، کوئی قرآن مجید رکھ دیں، کچھ بھی کر دیں. تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، مطلب جو مسجدیں بناتے ہیں یا کوئی اس میں شامل ہوتے ہیں، کچھ ڈالتے ہیں پیسے، رقم یا کچھ بھی. پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں اور ان میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اب کلام پاک کی تلاوت یہ یہاں پہ جو ہے قرآن مجید کو کہہ رہے ہیں. میں یہاں اوپر لکھ بھی دیتی ہوں قرآن مجید، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ کلام پاک کا کیا مطلب ہے. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیحات کرتے ہیں اور لوگوں کو روزانہ صبح و شام 5 مرتبہ نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے ہے اذان کے آداب. اب ہم اذان کے آداب پڑھیں گے، تو آپ نے غور سے بچوں ان کو سننا ہے. تو اب بچوں آگے ہے اذان کے آداب، جس میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اذان کے چند آداب درج ذیل ہیں. میں کاؤنٹنگ کر دیتی ہوں آپ کو. انہوں نے سٹار بنایا ہوا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. یہ جو آداب ہے نا، یہ 6 ہیں. پہلا ہے اذان پڑھتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے. اذان بآواز بلند پڑھنی چاہیے. اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے. اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے. اور بچوں دیکھیں یہ اذان کی بات ہو رہی ہے جو مؤذن اذان دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو آداب بتائے تھے نا، وہ تھے کہ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتاؤں گی. اب یہ جو ہم پڑھے ہیں یہ اذان کے آداب ہیں کہ ایک تو اذان جو ہے جو مؤذن دیتا ہے وہ اس کو بآواز بلند پڑھنی چاہیے. بآواز بلند اس کو اس لیے پڑھنی چاہیے تاکہ پورے ایریے میں، پورے محلے میں، پورے سوسائٹی میں جو ہے وہ آواز گونجے. اور وہ پتہ ہے آپ کو مائک پہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ بولنے لگ جاتے ہیں. یوں تو آپ کو پتہ ہے ہم بولیں یا چیخیں تو دوسرے گھر میں بھی ہماری آواز نہیں جائے گی. تو اس لیے وہ جو مؤذن ہوتا ہے اذان دینے والا، وہ مائک میں دیتا ہے تاکہ پورے ایریے میں جو ہے آپ کی آواز گونجے. اور ہر ایریے کا الگ مؤذن ہوتا ہے بچوں، یہ یاد رکھیے گا. جس طرح ہم کہیں رہتے ہیں تو وہاں پہ بلاکس ہوتا ہے، اے بلاک میں کوئی رہ رہا ہے، کوئی بی بلاک میں، اس طرح نمبر ہوتے ہیں نا گھروں کے، اسی طرح بلاکس ہوتے ہیں. تو ہر کوئی الگ الگ جگہ رہتا ہے، تو ہر جگہ کا الگ مؤذن ہوتا ہے، کیونکہ اتنی دور دور تو آواز نہیں جا سکتی. ایک مؤذن ایک ایریے میں ہی اس کی آواز جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر جس طرح وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اذان پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے. بے شک قبلہ جس طرح کسی کا اسٹریٹ ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا الٹا ہوتا ہے، ترچھا ہوتا ہے، اس طرح کر کے نا قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہیے. پھر تیسرا ہے کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے. بے شک بچوں ہمیں جو ہے اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے چاہیے، آہستہ پڑھنے چاہیے، تاکہ ہم ایک تو کلیئر پڑھیں اور دوسرا کہ لوگوں کو بھی سنائی دے اور سمجھ آئے کہ یہ الفاظ کیا بول رہے ہیں. پھر چوتھا ہے اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے. بے شک بچوں جس طرح جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے تو ہمیں رسول کا ذکر ہوا ہے تو ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، درود ابراہیم پڑھنا چاہیے. اس طرح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کے کلمات کا ہمیں جواب دینا چاہیے بچوں، اور اس کا بہت ثواب ہے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی اچھی عادات ہوتی ہیں جو ہم سب کو چاہیے کہ ہم شروع سے بنائیں.
جو عادت بچوں بچپن سے یا شروع سے آپ کی بن جاتی ہے نا، مطلب چھوٹے ہوتے جس ایج میں آپ ہیں، تو اگر یہ آپ ابھی اپنی عادت بنا لیں گے تو یہ آپ جب بڑے بھی ہو جائیں گے، بہت بڑے بھی ہو جائیں گے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، تو یہ آپ کبھی باتیں نہیں بھولیں گے اور آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی جس طرح ہیں کہ ہمیں جب اذان ہوتی ہے تو اور آپ کو پتہ ہے بچوں ایک اور بھی ہے کہ اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ جو پانچویں ہے نا، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ ہماری سب نیکیوں میں آتا ہے کہ ایک تو اذان کے کلمات کا ہم جواب دیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں۔ بچوں خاموشی سے سننے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام بھی کر رہے ہیں نا، کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم روک دیں۔ ایون کہ بچوں قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں نا، اور اگر اذان ہو رہی ہے اور ہماری کانوں میں آواز آئی ہے کہ کہیں اذان ہو رہی ہے، تو ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی روک دیں 2-3 منٹ کے لیے۔ جب اذان ختم ہو جائے تو پھر ہم اپنی تلاوت دوبارہ شروع کر لیں۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اذان کے آداب ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں اور اذان کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اس لیے بچوں اب جب سے اذان ہوگی، آپ سب نے ایک تو سارے اپنے کام چھوڑ دینے، کوئی کام نہیں کرنا 3-4 منٹ کے لیے۔ جب اذان ختم ہو جائے گی تو اپنے کام دوبارہ شروع کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو خاموشی سے سننا ہے، اور اگر آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے تو آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ نے جواب بھی دینا ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ اور یہ بھی آگے ہے آخری ہمارا آداب 6 کہ اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو ہمیں تب تو سننی چاہیے اذان، لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے بچوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے۔ بے شک ہم وہ اذان جب ہو رہی ہے اس کے درمیان میں دعا مانگ لیں یا پھر اس کے بعد میں مانگ لیں تو بھی ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو بچوں یہ ضرور آپ نے آداب یاد رکھنے ہیں، یہ ہم ایک دفعہ اور ابھی پڑھیں گے، یہ بہت اہم ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہماری نیکیاں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ہماری اچھی عادات ہیں جس سے ہمارے اچھے مال ناموں میں اضافہ ہوگا، اور جس سے ہمارے اللہ تعالیٰ، ہمارے رب، ہمارے پروردگار ہم سے خوش ہوں گے۔ تو یہ آپ نے ضرور جو ہے آداب یاد رکھنے ہیں، اس لیے میں آپ کو بار بار یہ جو ہے دہرائی کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک دفعہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں۔ اذان پڑھتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے، اذان بآواز بلند پڑھنی چاہیے، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے، اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے، اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے، اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بچوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں نماز کے میں نے آپ کو آداب بتائے تھے کہ نماز کے بھی آداب آپ سن لیں کہ نماز جب آپ پڑھیں گے تو ہمارا جو منہ ہے، ہمارا جو دھیان ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم نے ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا، اور کوئی ہمیں آواز دے رہا ہے تو ہم نے نہیں سننی، ہم نے کسی کا جواب نہیں دینا۔ ہماری کنسنٹریشن جو ہے وہ اپنی صرف جو ہے قبلے کی طرف ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور نماز کے بعد بچوں ضرور دعا مانگا کریں، کبھی بھی جلدی جلدی نہیں کرنی کہ بس جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہوں۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے، تو سب کو چاہیے کہ جو ہے ہم دعا ضرور کریں۔ جو آخری یہ 3 لائنیں ہیں آپ نے غور سے سننی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اذان کے احترام کی عادت اپنائیں، جو میں نے آپ کو کہا ہے۔ جب اذان سنائی دے تو اسے خاموشی سے سنیں اور فوراً نماز کی تیاری کریں، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 10 15 منٹ کے اندر اندر وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، اس سے ہماری زندگی میں نظم و ضبط آئے گا، ہمیں وقت کی پابندی کی عادت پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ بچوں واقعی یہ بات سچ ہے کہ ایک تو ہمیں وقت کی پابندی پتہ لگے گی، وقت بہت ضروری ہے بچوں، وقت پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ آج کا کام ہمیں کبھی بھی کل پہ نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں باقاعدگی سے جو ہم نے کام سوچے ہوتے ہیں وہ ہمیں روزانہ کرنے چاہیے، ڈیلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے نظم و ضبط آئے گا، ہمیں وقت کی پابندی ہوگی، ہمیں عادت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ بچوں ہم پھر اس کی دہرائی کر لیں گے۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا ہے۔
اچھا بچوں، تو ہم نے جو ہے سب سے پہلے پڑھا تھا اپنا عبادات میں دو نمبر شروع کیا اذان، جس میں ہم نے اذان کا تعارف پڑھا، جس میں ہمیں بتایا کیا کہ اذان نماز کے پکارنے کو کہتے ہیں، اس کے لفظی معنی کیا ہیں، پھر اسلام میں اذان سے کیا مراد ہے، اور جو 5 فرض ہم پہ نماز ہے اور جو نماز جمعہ سے پہلے اذان دینا ضروری ہے، جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا اذان کی فضیلت و اہمیت، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دینے کا حکم دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دے دیا، کیونکہ ان کی آواز جو تھی وہ بہت سریلی تھی، بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت تھی اور بہت اونچی تھی، اور پھر انہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مؤذن کا مرتبہ ملا، کیونکہ وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے جنہوں نے اذان دی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ آگے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان جو ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے، ہمیں کامیابی کی طرف راغب کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کے ذریعے جو ہیں اسلام کی شان و شوکت کا بہترین عملی مظاہرہ کریں، اور اسی وجہ سے ہمیں اذان کی اہمیت و فضیلت کا پتہ لگتا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید میں جو اذان کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مؤذن کا دیکھا کہ مؤذن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اذان کے آداب کیا ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کے آداب کیا ہیں۔ پھر ہم نے اپنا اینڈ کر دیا۔ تو بچوں، آپ نے اسی طرح اس کی تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور آپ نے امتحان کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے، ہر چیز ورڈ ٹو ورڈ پڑھنی ہے، لائن لائن سے پڑھنی ہے، اور جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو آپ نے اس کی اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے امتحان میں بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ۔